دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادِ گلوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری امنار یا غوث اعظم می زنم، دمج شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آغاز گفتگو سے قبل آئیے ہم آپ سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کا اولین فصل بہار، رحمت للعالمین، طہ و یاسین جان عالم سید المرسلین، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے زندہ دلی کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اس سے قبل بیان میں آپ نے حضور سرور کائنات فخر موجودات حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور شریف کے بارے میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ وہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا ہوا اور پیغمبران اعظام تک ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کے صلب پاک سے وہاں سے آپ پھر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ نور منتقل ہوا کہ آپ اپنے آباء و اجداد پاک میں پاک رحم و پاک پشتوں میں پاک رحم منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب پاک میں جب آ گیا تو اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک کیا تھی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوانی کے عالم میں پہنچے تو اس وقت میں ان کے عالم کیا تھا کہ آپ اپنے وقت کے پیکر حسن و جمال اور بہت بڑی خوبصورتی کے ایک بہت بڑے مالک تھے۔ اسی وجہ سے عرب کے ایک ایک بڑا سے بڑا قبیلہ، بڑے سے بڑے خاندان والے لوگ آپ کو اپنا داماد بنانا، اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دینا ہر ایک کی تمنا تھی۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک دیکھیں، ابھی آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا، بڑھے ہی تھے، آپ آگے کیسے کیسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ آپ جب جوانی کی منزل کی دہلیز پر جیسے ہی قدم رکھا تو پتہ چلا کہ یہودیوں نے کہ ایک عالم نے ایک بہت بڑے جوان مرد کو بھیجا قتل کرنے کے لیے، مگر وہ بھی آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر کے اور آپ کا مطیع و فرما بردار ہو کر کے واپس گیا۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جب آپ آئے
اور گھر میں داخل ہوئے اپنے والد معظم سے عرض کیے یا رسول، اے میرے ابا جان، حضور اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں مکہ شریف کے جنگلات میں شکار کے لیے نہ چلا جاؤں؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوشی آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ اکیلے شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر مکہ شریف کے ساتھ ہی ایک جنگل بہت قریب میں تھا، اسی جنگل میں اتفاق سے جس میں آپ شکار کے لیے گئے، اسی میں حضرت وہب بن عبد مناف، جو بعد میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان اب بنیں گے، یہی وہب بن عبد مناف بھی شکار کے کھیلنے کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ حضرت وہب نے دور سے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد کہ عبداللہ بن عبد المطلب بھی شکار کے لیے آئے ہیں، اور حضرت وہب فرماتے ہیں کہ ہم دونوں اپنے اپنے شکار کے لیے ادھر ادھر شکار تلاش کر رہے تھے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ 70 آدمی کڑیل جوان، جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں، اور وہ 70 نوجوان حضرت عبداللہ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان کا راستہ روک کر پوچھا، کیا اے لوگوں، آپ کون ہیں اور کہاں سے جا رہے ہو اور کہاں سے آپ لوگ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم عبداللہ کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت وہب فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ وجہ کیا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، ان کا جرم کیا ہے، ان کا کیا قصور ہے، کیا گناہ ہے، کیا خطا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، لیس لہ ذنب، ان کا کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں۔ میں نے کہا پھر بھی قتل کرتے ہو، یہ تو ظلم ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ کا تو کوئی جرم نہیں، لیکن ولاکن فی ظہرہ نبی، عبداللہ کی پشت میں ایک نبی کا نور ہے، اور وہ نور، وہ نبی، جس نبی کا نور ہے، وہ نبی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا دین تمام دینوں کو منسوخ کر دے گا۔ حضرت وہب فرماتے میں نے پوچھا وہ کون سے نبی ہیں جن کا نور جناب عبداللہ کی پیشانی میں ہے؟ انہوں نے کہا ان کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت وہب فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا چاہتا ہے تو یہ کون ہے اس کا راستہ روکنے والے؟ کیونکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے اسے روشن خدا کرے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ وہ 70 نوجوان تلواریں لیے ہوئے حضرت عبداللہ کی طرف جا ہی رہے تھے، اور کہتے بھی جاتے تھے کہ فرحن نقتل عبداللہ، ہم آج عبداللہ قتل کر کے ہی چھوڑیں گے، حتی لا یظہر محمد، تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہی نہ ہو، آپ دنیا میں تشریف ہی نہ لائیں، تاکہ ہمارے بزرگوں بنی اسرائیل سے نبوت کا اختتام نہ ہو۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ میں نے یقین کر لیا کہ آج عبداللہ کا بچنا محال ہے، مشکل ہے۔ ادھر جناب وہب یہ سوچ رہے ہیں، ادھر خدا عز و جل قدرت مسکرا رہی ہے، گویا قدرت خداوندی فرما رہی ہے کہ وہب تو نے مارنے والوں کی قوت دیکھ لی ہے، قتل کرنے والوں کو دیکھ لیا ہے، تو نے بچانے والی کی شان نہیں دیکھی، تو نے خالق کائنات کی قدرت کا نظارہ نہیں کیا، تو نے حی و قیوم کی قوت نہیں دیکھی، جو صرف کن کرتا ہے، تو صرف اشارہ کرتا ہے، کائنات حکم کی منتظر ہو جاتی ہے۔ یہ مارنے جا رہے ہیں، اب ہمیں بچاتے ہوئے بھی دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار میرے امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام الفاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پیارے انداز میں فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گی اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہی مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور کیوں نہیں چرچا مٹے گا؟ اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ حضرت وہب فرماتے ہیں اب میں دور کھڑا کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ 70 نوجوان اسلحہ سے لیس جناب عبداللہ کے پاس پہنچے
اور ارد گرد گھیرا بنا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے نوجوان، تیرا ہی نام عبداللہ ہے؟ آپ نے فرمایا، جی میرا ہی نام عبداللہ ہے۔ انہوں نے کہا، پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، مرنے کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عبداللہ کے حوصلے پر قربان۔ میرے دوستو، ہوتا آج کل کا کوئی انسان پیروں تلے زمین نکل جاتی، جسم کے اعضاء سن ہو جاتے، جسم پر کب کبھی طاری ہو جاتی، جسم کانپنے لگتا۔ کون ہے وہ انسان جو موت کو دیکھ کر نہ کانپے؟ لیکن صدقے جاؤں حضرت عبداللہ کی ثابت قدمی پر آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ فرمایا، بھائی صاحبان، قتل کرنے سے پہلے مجھے آپ یہ تو بتائیے کہ آپ ہیں کون، آپ آئے کہاں سے، اور میرا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ، ہم یہودی ہیں اور ہم ملک شام کے رہنے والے ہیں، تمہارا جرم کوئی نہیں۔ فرمایا، جب جرم کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، تو قتل کیوں کرتے ہو؟ یہودیوں نے کہا، عبداللہ، ہمارے بزرگوں نے تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ جب نبی آخر الزماں دنیا میں تشریف لائیں گے تو بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو جائے گی، وہ نبی تمام نبیوں کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اپنے نبوت کے ڈنکے بجائیں گے۔ فرمایا، پھر مجھے قتل کیوں کرنے آئے ہو؟ میں نے کوئی نبوت کا، رسالت کا، پیغمبری کا اعلان تو کیا نہیں۔ جاؤ اس نبی کو تلاش کرو۔ یہودی کہنے لگے، عبداللہ، اس نبی کا نور تو تیری پیشانی میں جگمگا رہا ہے، وہ نبی تیری پشت میں ہے اور تیری پشت سے ہی تیری اولاد ہوگی۔ ہم تمہیں اس لیے قتل کرنے آئے ہیں کہ تو نبی آخر الزماں کا والد بنے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں تاکہ وہ نبی پیدا ہی نہ ہو۔ پتہ چلا یہودی بھی نور ہی نبی کو مانتے تھے، ان کو بھی یقین تھا کہ آمنہ کے لال کی حقیقت نور ہے، اور اب وہ لبادہ بشری میں پہن کر کے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ لیکن افسوس، کلمہ پڑھنے والے نبی کے نور سے بڑے گھبراتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہہ دیا جائے تو نزدی فتوے برسنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نور ماننے والے مشرک ہیں، بدعتی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ لیکن اے سنی مسلمان، یہ نجدی کچھ کہتے ہیں تو اپنا عقیدہ رکھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت نور ہے اور لباس بشری میں ہیں، اور یہ دونوں باتیں قرآن سے ثابت ہیں، اور ہم ان کو نور ہی مانیں گے، کیونکہ جو ہمارے نبی کو نور مانتا ہے یہ حق سنیوں کا ہے، اور ان کو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ میں آپ کو ایک شعر بتاتا ہوں۔ دیکھیے مقدر سے کیسی وہ گھڑی ہوگی، دیکھیے مقدر سے کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب نبی کے روضے پر اپنی حاضری ہوگی، جب نبی کے روضے پر اپنی حاضری ہوگی، اور سنیوں نے جب ان کو رب کا نور مانا ہے، سنیوں نے جب ان کو رب کا نور مانا ہے، سنیوں کی قبروں میں خوب روشنی ہوگی، سنیوں کی قبروں میں خوب روشنی ہوگی۔ اس لیے ہم لوگ اپنے نبی کو نور ہی مانتے ہیں، اور جب نور مانتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سب کی اہل سنت، تمام جتنے بھی ہیں سنی، سب کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی روشنی وہاں پہ جگمگا رہی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ سیرت میرا اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، طلعت رسول اللہ کی۔ خیر، تو یہودیوں نے کہا کہ اے عبداللہ، ہم تمہیں اس لیے قتل کرنے آئے کہ تیری پیشانی میں نبی آخر الزماں کا نور ہے،
یہودیوں کا جواب سن کر میرے آقا کے والد ماجد مسکرا پڑے۔ یہودی کہنے لگے عبداللہ موت کو دیکھ کر بندہ روتا ہے، غم کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن تو ہے کہ تو مسکرا رہا ہے۔ فرمایا میں موت کی وجہ سے نہیں مسکرا رہا ہوں، بلکہ میں تو تمہاری بات سن کر مسکرا رہا ہوں کہ تم کتنے بد نصیب، کتنے بیوقوف ہو کہ انسان سے ٹکر لیتا ہے، وزیر سے ٹکر لیتا ہے، بادشاہ سے ٹکر لیتا ہے، اور تم بندے ہو کر رب سے ٹکر لے رہے ہو، مخلوق ہو کر خالق سے ٹکر لے رہے ہو، عاجز ہو کر قادر سے لڑائی کر رہے ہو، حادث ہو کر حی و قیوم سے جھگڑا کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا نبی دنیا میں آئے اور تم چاہتے ہو نہ آئے۔ خالق کائنات کی تجویز ہے کہ میرا محبوب رحمت کی چادر پہن کر آئے، اور تم چاہتے ہو ہم انہیں آنے نہیں دیں گے دنیا میں۔ وہ قادر چاہتا نبی آخر زمانے کو میرا پیغام پہنچائیں، اور تمہارا منصوبہ ہے کہ ہم اسے نہ آنے دیں۔ میں ہنس لیے اس لیے رہا ہوں، مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا ہے، تمہاری تجویز کیا ہے، اب دیکھتے ہیں اس کی تقدیر غالب آتی ہے یا تمہاری تجویز کام آتی ہے۔ اللہ اکبر۔